ناظرین و سامعین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد عمر، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ریاست مدینہ کو ایک رفاہی ریاست بنایا اور کیا اقدامات اٹھائے کہ وہ ریاست واقعی ایک رفاہی اور فلاحی ریاست بن گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین گرامی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ، جس کو اس وقت یثرب کہتے تھے، اس کی آبادی تقریباً 10,000 تھی۔ ایک تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ 12,000 کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کے جو اولین کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے 44 قبائل یا 44 اینٹیٹیز کو، 44 پارٹیوں کو، جن میں یہود تھے، جن میں عیسائی تھے، جن میں صابی تھے، مسلمان تھے، مشرک تھے، ان سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان 44 اینٹیٹیز کو کہا کہ یہ میثاق مدینہ ہے۔ واضح رہے، یہ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس پہلے تحریری دستور کی 56 یا 57 آرٹیکلز تھے، یعنی اس کی مدات تھیں، اور 44 قبائل نے یا 44 اینٹیٹیز اس کے دستخط کنندگان تھے، وہ اس کے سگنیٹری تھے۔ ان میں سے ایک کلاس یہ تھی کہ یہ 44 کی 44 پارٹیاں ایک بیت المال قائم کیا جائے گا، اس بیت المال میں یہ 100 اونٹ اسلامی ریاست کو دیں گے۔ یہ بچوں میں آپ کو بتا دوں کہ ہر زمانے میں موڈ آف پروڈکشن بدلتے رہے ہیں۔ اس زمانے میں موڈ آف پروڈکشن یہ تھا کہ جس کے پاس زیادہ جانور ہیں، بھیڑ بکریاں زیادہ ہیں، اونٹ زیادہ ہیں، جس کے پاس گائے زیادہ ہیں، جس کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں، وہ زیادہ امیر ہے۔ اور اس کے بعد موڈ آف پروڈکشن بدلا، جس کے پاس زیادہ زرعی اراضی ہیں وہ زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں پھر موڈ آف پروڈکشن بدل گیا، جس کے پاس زیادہ ملیں، زیادہ کارخانے ہیں، زیادہ فیکٹریاں ہیں، وہ زیادہ امیر سمجھا جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے موڈ آف پروڈکشن کے طور پر اسلامی ریاست کے بیت المال میں 4400 اونٹ اکٹھے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو بہت امیر ہو گئے، ہمارے پاس اتنا مال آ گیا، ہم اس کا کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی قبیلے پہ افتاد آئے، مثال کے طور پر کہیں ژالہ باری ہو جاتی ہے کہ کسی ایک قبیلے کے علاقے پہ ان کے جانور مر جاتے ہیں سخت ژالہ باری کے نظیر، وہ اولے گرنے کے نتیجے میں، یا وہاں کوئی ایپیڈیمک آ جاتی ہے، یا ان میں کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، یا کوئی غریب آدمی ایسا ہے جو رات کی روٹی نہیں کما سکتا، جو نان شبینہ نہیں کما سکتا، جس کے گھر کمانے والا کوئی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیت المال سے ہم اس کی مدد کریں گے۔ گویا یہ بیت المال کا انسٹیٹیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں قائم کیا، یہ فلاحی ریاست کی جانب پہلا قدم تھا۔ اور بچوں، میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ انسٹیٹیوشن چشم زدن میں یا فورٹ نائٹ میں نہیں بن جاتے، آہستہ آہستہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر کے زمانے میں یہی انسٹیٹیوشن اب اپنے اوج کمال پہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ جو آدمی بھی پاس سے گزرتا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو۔ سیدنا عمر اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں یہ اس طرح مانگنے کی اجازت کسی کو نہیں دی، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں ذمہ ہوں، یہودی ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اپنے لیے، اپنی گھر والی کے لیے میں کما نہیں سکتا، میں نے سال کے بعد آپ کو خراج جزیہ تو دینا ہے، اگر میں نہیں مانگوں گا تو کہاں سے دوں گا؟
تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دے دیا کہ ریاست مدینہ کے وہ سارے افراد جو کما نہ سکتے ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ یہودی ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، جو اس اسلامی اسٹیٹ کے سبجیکٹس اور شہری ہوں، اگر وہ کما نہ سکتے ہوں تو وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہیں۔ عزیز بچوں، آپ حیران ہوں گے کہ اسی اصول کو آج دنیا کی 3 فلاحی ریاستیں جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہیں، ناروے، سویڈن اور ڈنمارک، انہوں نے اس اصول کو اپنے یہاں لاگو کیا ہے عمر لاز کے نام سے۔ عمر لاز کے نام سے میں پھر عرض کر دوں، یہ سیدنا عمر کا شاید کمال نہیں تھا، وہ بہت عظیم المرتبت تھے۔ اصل میں یہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا تھا کہ آپ نے مہاجرین اور انصار، یہ 2 طبقے تھے جن کی آپ نے تربیت کی، اور آپ نے ان کو بتایا کہ ایک انسان دوست، انسان سے پیار کرنے والا معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ یہ بھی انسان سے پیار کا ایک مظہر ہے جو قرآن نے کہا۔ ہمیں آپ کو یاد دلا دوں کہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، یا ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، قرآن کریم ہی آپ کا اخلاق تھا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ قرآن میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مجسم تصویر تھے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ کہتا ہے کہ جس کو بھی ہم نے انسان پیدا کیا ہے، جس کو بھی ہم نے روئے زمین پر بنی نوع انسان میں پیدا کیا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، پارسی ہے، کسی مذہب سے، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کے کچھ بحیثیت انسان، اس کے کچھ اپنے حقوق ہیں۔ یہ حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم فرمائے، اور سیرت میں ہم ان کا بھرپور مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ مثلا انسانی احترام کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو ثبوت کے بغیر گرفتار نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، البینۃ علی المدعی، یہ پراسیکیوشن اور یہ عدالت کے ذمہ ہے کہ وہ دیکھے کسی کو اس وقت تک نہ پکڑا جائے جب تک اس کے جرم کا ثبوت حکومت کے پاس نہ ہو۔ یہ سیرت نبی کا طریقہ نہیں تھا کہ شبے میں کسی آدمی کو پکڑ لیں، 4 سال کے بعد، 20 سال کے بعد پتہ چلے اس نے جرم ہی نہیں کیا، اور عدالت کہہ دے کہ آپ پہ جرم ثابت نہیں ہوا، آپ کو بری کیا جاتا ہے۔ یہ احترام آدمیت کے منافی ہے۔ عزیز بچوں، پورا قرآن پڑھیں۔ آپ مختلف علوم پڑھتے ہیں، جو بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں، ہر کتاب کا ایک موضوع اور ایک سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جغرافیہ کے طالب علم ہیں تو جب آپ جغرافیہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین کیسے بنی، پہاڑ کیسے بنے، یہ زمین کا کرسٹ کیا ہوتا ہے، میگما لیئر کس کو کہتے ہیں، یہ پہاڑ زلزلوں کو کس طرح روکتے ہیں۔ تو آپ ان کتابوں میں پڑھتے ہیں، جغرافیہ کی کتابوں میں، یہ جتنے پہاڑ ہیں، جتنے زمین سے ہمیں اوپر نظر آتے ہیں، اس سے 15 گنا 12 گنا وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ماؤنٹ ایوریسٹ 8849 میٹر اونچی ہے، 1 کلومیٹر تقریباً اونچی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، لیکن 9 کلومیٹر اونچی ہے تقریباً، 125 کلومیٹر زمین کے اندر ہے۔ اسی لیے یہ پہاڑ زلزلوں سے زمین کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ سیاسیات کی کتاب پڑھتے ہیں، جب آپ سیاسیات کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں جمہوریت کیا ہوتی ہے، ملوکیت کیا ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل مونارکی کس کو کہتے ہیں، ڈیپ سٹیٹ کس کو کہتے ہیں، صدارتی نظام کیا ہے، پارلیمانی نظام کیا ہے۔
اسی طرح جو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا موضوع اور سبجیکٹ انسان ہے، اور اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے دنیا کے سارے انسان برابر ہیں۔ اس کو قرآن آج کی اصطلاح میں کہہ سکتا ہوں کہ یونٹی آف مین کائنڈ کا سبق دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کے اوپر گواہ ہے۔ میں آخری مثال دے کے آج کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سیدنا عمر کے زمانے میں ایک گورنر کے بیٹے نے اپنے باپ کے گورنری کے زوم میں ایک آدمی کو ایسے ہی کوڑے لگا دیے۔ چند دنوں کے بعد موسم حج تھا، وہ شخص حضرت عمر کے پاس اس گورنر اور اس کے بیٹے کے خلاف شکایت لے آیا کہ اس نے مجھے ناحق، اس نے مجھے بے عزت کیا اور مجمع میں اس نے مجھ کو کوڑے لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، خلیفۃ المومنین نے، امیر المومنین نے گورنر کو بھی بلا لیا، اس کے بیٹے کو بھی بلا لیا اور ان کو بھی سر عام سزا دی، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ مُزْکَمْ استعبدتم الناس، بھئی تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا؟ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، مائیں تو جب کسی بچے کو جنم دیتی ہیں وہ آزاد شہری کو جنم دیتی ہیں۔ بچہ کسی حاری کے گھر پیدا ہو، کسی 22 گریڈ کے افسر کے گھر پیدا ہو، کسی وزیر کبیر کے، جرنیل کے گھر پیدا ہو، برابر حقوق لے کے آتا ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم سیرت میں خلفائے راشدین کے زمانوں میں دیکھتے ہیں۔ شکریہ جی۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس گفتگو میں آپ نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورت حکمت عملی اور مدبرانہ انداز کے ساتھ ایک فلاحی اسلامی ریاست کی بنیادیں گھڑیں اور ایک ایسی مثالی ریاست قائم کی کہ آج تک دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر کو پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے ساتھ دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے LCW ویب TV۔